میرا نام سعدیہ وائن ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور آپ کے سامنے آئی ہوں بات کرنے کے لیے دو ٹاپکس کے اوپر، دیٹ از ہائیجین اینڈ دا ادر از مینرز۔ اب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہم بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں جب وہ طفل مکتب ہوتے ہیں، اسکول جانا شروع ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے جب گھروں میں اپنے پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں بہت چھوٹے، تو اس کے بیچ میں ہم ان کو سب سے اچھی بات جو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں آداب، اخلاقیات، جسے مینرز کہا جاتا ہے۔ مینرزم بالکل ایک اور چیز ہے اور مینرز ایک بہت ہی اور چیز ہے۔ میرے نزدیک سب سے پہلے مینرز میں جو ہم سکھائیں گے، ہم سب کو آتا بھی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے میں تو کوئی کمی ہوتی نہیں، وہ ہے سلام کو پھیلانا۔ کہ السلام علیکم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دوسرے کے ساتھ ایک دم ریلیٹ کر دیتی ہے اور ہم کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ سلام ایک اتنا خوبصورت میرے نزدیک انٹرنس ہونے کا کسی کے دل میں، کسی کی جگہ میں، کسی کے گھر میں، السلام علیکم مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایٹ ٹائمز میں اس کی وجہ سے کافی فیل کرتی ہوں کہ اوہ شاید میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، دس ریئلی ہیپنس، میں اس کو فیس کرتی ہوں، میری عادت ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں کسی بھی شاپ میں جاؤں تو جو بھی انٹری پر ہوتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، میں اس کو بھی السلام علیکم کہتی ہوں، تو وہ ایک لمحے کے لیے ہی ہیز ٹو تھنک، اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا وہ مجھے وعلیکم السلام کہے، اور میں رک کے کہتی ہوں آپ نے مجھے وعلیکم السلام نہیں کہا، تو وہ اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی کہنا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو ایک بڑی پیاری دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، چلو جی آپ پر سلامتی ہو کیونکہ ہم نے تم کو نہیں کہنا، تو آپ اس کو واپس دعا دیں گے، وعلیکم السلام میکس نو ڈفرنس آف ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ، دیٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس۔ جو فرق لے کر آتا ہے وہ ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر، کہ آپ ایک انسان ہیں اور کیا آپ میں تمام وہ باتیں موجود ہیں جنہیں گڈ ہیبٹس کہا جاتا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق ایک جو مسلمان ہے، مسلمان یہی لفظ استعمال کروں گی میں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضور پاک ایک ہمارے لیے کس جگہ کا مقام رکھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، تو وہیں پہ تو گڈ مینرز شروع ہوں گے اور وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ ایک چلتا پھرتا اتنا حسین انسان جس میں گڈ مینرز کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، واو! ان سے اگر ہم صرف یہی سیکھ لیں کہ حضور پاک کی عادات کیا تھیں، اسوہ حسنہ میں کیا کہا جاتا ہے، ان کی سنت کیا ہے، تو میرے خیال میں ہم کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اندر اچھائی کیسے پیدا کرنی ہے، ہم نے کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ہم میں تڑی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، جو میرے نزدیک تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات سے آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ دل کے اندر نہ بات جا کے رک جائے، وہیں پر پیوست ہو جائے، اور وہ ہیں آپ کے اخلاقیات، آپ کی ڈگریز، آپ کی سوچ، آپ کی کتابیں، آپ کے سرٹیفکیٹس جو ہم زندگی میں حاصل کرتے ہیں، ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اور گڈ ہیبٹس، مینرز کا مطلب ہی اخلاق اور اچھی عادتیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ممکن ہی نہ ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو کہ اچھی عادت کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھی عادت کیا ہے، لیکن سب سے وہی والی بات جیسے بھی اندلیب کہہ رہی تھی، امپلیمنٹیشن کا ورڈ انہوں نے یوز کیا۔ پتہ تو ہم کو ہر چیز کا ہے کیونکہ ہم بہت لائق فائق ہو گئے ہیں، 2022 نے ہم کو بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسے مقام پہ لے گئے جہاں پہ ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا، انٹیلیجنٹ اور اوسم انسان دنیا میں دوبارہ پیدا ہوگا نہیں۔ یہ جو اندر ہماری ایک فیل آتی ہے نا، کہ میرے نزدیک اتنی نیگیٹو بات ہے کہ یہ انسان سوچنے لگ جائے کہ اس کے جیسا تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، کیا بات ہے اس کے تو ٹشن ہی نہیں ختم ہوتے، یہ ایک نیگیٹو طریقہ ہے۔ پازیٹیوٹی میں یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو نواز ہی دیا ہے اچھائی سے اور رتبے سے، اور انہوں نے کوئی مرتبہ اس دنیا میں دے دیا ہے، تو اتنے ہی آپ کو اپنا یہ خیال کرنا ہوگا دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی کہ آپ کو اتنا ہی پولائٹ، اتنا ہی جھک کر ملنا ہوگا، اتنی ہی شفقت کا عنصر آپ کے اندر پیدا ہوگا، اتنی ہی اچھائیاں آتی چلی جائیں گی جیسے جیسے آپ میں نالج اور وزڈم ہوتا چلے گا۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین وزڈم اینڈ نالج، ہیل آف اے ڈفرنس۔ سو جیسے جیسے وزڈم آئے گا، علم جسے کہا جاتا ہے، جو کتابوں میں بھی ملتا ہے اور زندگی میں زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ آپ اپنائیں گے اسی طریقے سے آپ جھکتے چلے جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میں وزڈم ہو اور اللہ پاک سے آپ کو محبت ہو، کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور آپ کے اندر جھکاؤ نہ ہو۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ میرے نزدیک اگر آپ میں پیار، محبت، شفقت اور لوگوں سے ملنے کا طریقہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تک اتنے بڑے ہونے کا، فائدہ ہی نہیں ہے۔
موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی, رہتی ہے اور رہ رہی ہوگی جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں, وہ آپ کا طریقہ ہی ہے زندگی گزارنے کا, لوگوں سے ملنے کا, بات چیت کرنے کا. آپ کتنے پولائٹ ہیں, آپ کیسے بات کرتے ہیں, کیا آپ ہر وقت سڑے رہتے ہیں, کیا آپ کے منہ پر مسکراہٹ کبھی غلطی سے آ جاتی ہے, کبھی کبھی مسکراہٹ بھی بیچاری بھی پھنس جاتی ہے آ کر کے, او ہو آپ نے یہاں کیوں مسکرا دیا, یہاں تو مسکرانے والی بات ہی کوئی نہیں بنتی تھی. لیکن مسکراہٹ بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہمیں بڑا آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور ہم اپنے اندر, بے شک لوگ ہم سے امپریس نہ بھی ہوں تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک انسان جو مکمل ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. If you are happy with yourself, اگر آپ اپنے آپ سے راضی ہو گئے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسا awesome اور excellent, adorable انسان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو چیز دنیا سے سیکھی, اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے, دوست احباب اور سرکل سے, دکانداروں سے, سٹا بیچنے والوں سے, اور وہ جو کیا بیچتے ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, چلو جی ہاں جی, مونگ پھلی پٹھانوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے. کچھ اور بھی بیچتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے بھائی یار, سوچو پلیز. شکر کندی, ونڈرفل. جس نے کہا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ویری گڈ, شکر کندی. یس, شکر کندی مجھے بہت اچھی لگتی ہے, خاص طور پہ اگر اس میں بال ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں بھائی صاحب یہ اپنی شکر کندی واپس لے لیجیے, کیونکہ اس میں اتنے دھاگے لٹک رہے ہیں کہ یہ مجھ کو نہیں چاہیے. تو ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں, ہر ایک سے سیکھتے ہیں. بیگرز کے ساتھ تو اللہ معاف کرے جو ہم سیکھتے ہیں, اتنی چلاکیاں سیکھتے ہیں کہ حد کوئی نہیں. ان کی دعاؤں میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ ویسے نا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جھٹک کر ایسے ہاتھ کر کے نا, تو ایسے اشارہ کر کے تو منہ میں جو وہ بول کے جا رہی ہوتی ہیں, تو ہائے اللہ پاک, ایسی ان کو کیا ٹریننگ دوں میں, کیسے سمجھاؤں کہ یہ تم نے نہیں کرنا. کہ اگر تمہیں کوئی پیسے نہیں دے رہا اور وہ بیگری کے اگینسٹ کام کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میں تم کو پڑھا لکھا دیتا ہوں, آؤ میں تمہیں کام دیتا ہوں, تو تم تو اس کو بیٹھ کے لگی ہو دھڑا دھڑ. یہ میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو آنٹیاں نہیں نادراز بڑی چل رہی ہوتی ہیں, بند سمر کے میک اپ شیک اپ کر کے, وہ آگے سے اس طرح. اگر آپ ان کو دے دو 100 روپیہ, 50 روپے, جتنے بھی پیسے پڑے ہوں, تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ آپ کو بڑی حسین دعائیں دیتی ہیں. ایک دعا جو ہم سیکھتے ہیں چلاکیوں کے علاوہ, وہ ان کے بیچ میں ہے. آپ پتہ لگے آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں بیڑا گرک, وہ آپ کا ڈرائیور ہے, عزت سر آنکھوں پر. میں جملے کی بات کرنے لگی ہوں, او جوڑی سلامت رہے. ایکسکیوز می, اچھا آمین بھی نہیں کہہ سکتے, کچھ اور بھی نہیں کہہ سکتے, کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, جوڑی سلامت رہے, اللہ تینوں حج کرائے. آسم, بڑا مزہ آتا ہے ہر مسلمان کو کہ حج کرا لیں گے کتنا مزہ آ جائے گا. وہ اتنے زیادہ ناواقف علم ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ان کی دعا صرف الفاظ تک قائم ہے. وہ آپ کو دعا دے نہیں رہے, وہ جملوں کا استعمال کر رہے ہیں. پھر فرق آ جاتا ہے اس چیز میں کہ جملوں میں اور دل سے بات کرنے میں کیا فرق ہے, زمین اور آسمان کا. ایک بات ہم صرف کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور ایک بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آئے. ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے, سب سے پہلے کاغذ پینسل پہ لکھ لیں, پانی کا ہر گھونٹ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں, اور پانی میں پھونک مارا کریں, تاکہ لوگ سمجھیں کہ اوئے ہوئے بیڑا غرق, یہ کوئی جادو کر رہا ہے, پھونکے مار مار کے پتہ نہیں کیا کر کے چلا جائے گا. سو آئی ڈو دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل سے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوتی, میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں. کہ جب بھی میں پانی پیتی ہوں, میں جہاں بھی ہوں, جہاں بھی, کسی ریسٹورانٹ میں, کسی ہوٹل میں, یا کسی ڈنر کے اوپر, تو پانی جب میری باری آئے گی تو میں اس کو ایسے کر کے پہلے پکڑوں, بسم اللہ الرحمن. یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی 2 نمبر حرکت ہو رہی ہے, بیکاز پھونک کا تعلق عموماً اس بات سے لگایا جاتا ہے دیٹ دس از سم تھنگ انفیئر, کوئی جادوگری ہوگی. تو کتنا ہی مزہ آئے کہ اگر ایک پھونک میں اگر جادو آ جائے, تو او گاڈ, میں سب سے پہلے اپنے آپ پہ پھونکے ماروں دھڑا دھڑ, اور اپنے آپ کو چینج کروں گا, پھر ایسے کر کے پھونک ماروں جیسے کوئی پیر آ جاتا ہے نا, ہوں تو بس بچے ساریاں خوشیاں نے, بس پھونک ماری اور سارے کچھ پازیٹیو ہو گیا. ایسا اگر ہونا ہوتا نا, تو حضور پاک کی ایک پھونک سے ساری برائیاں ہٹ جاتی, اور وہ جن مشکلات میں سے گزرے وہ ان کی زندگی میں کبھی بھی نہ آتی. اس لیے پھونک اپنی جگہ, اور ہمارا کردار اور ہمارا کام کرنے کا طریقہ اپنی جگہ, یہ یاد رکھیے گا. اب آپ نے یہ جو اپنی ڈائریاں کھول لی ہیں, جن کے پاس پین نہیں ہے وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں, لوگ اپنے موبائل کھول رہے ہیں کہ میں کیا کہنے لگی ہوں. میں نے سمپل سا کہنا ہے دیٹ یو ول ہیو ٹو رائٹ واٹ یو آر گوئنگ ٹو لرن فرام ہیئر, واٹ ایور آئی ول بی ٹاکنگ ٹو یو. اردو ہی چلے تو زیادہ بہتر ہے. میں جو بھی آپ سے بات کروں گی اس کے بارے میں آپ لکھیں گے ضرور, گھر جا کے اس کے بارے میں سوچیں گے ضرور, اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے بتائیں گے ضرور کہ کیا میں نے آج اتنی لمبی باتیں جو ہوئیں اس میں سے کیا میں نے کچھ سیکھا, اور جو میں نے سیکھا میں اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کروں گی
یا نہیں کر سکوں گی. تو جو میں امپلیمنٹ کروں گی وہ میں لکھوں گی دیز آر دا پوائنٹس آئی ایم گوئنگ ٹو فالو اینڈ دیز آر دا پوائنٹس جو میں نہیں کر سکتی. تو جو کر سکتے ہیں وہ بھی لکھیں گے اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی لکھیں گے. تو میں آپ کا فالو اپ کروں گی بیکاز دیٹ از ویری اسینشیل. بڑی بری عادت ہے میری لوگوں کا پیچھا کرنے کی. حالانکہ میرا تعلق پولیس سے بالکل نہیں ہے, مگر پیچھا کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے کہ جو بیچارہ میرے چنگل میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہوں. تم نے پڑھا تھا, تم نے آج کیا کیا, نماز پڑھی تھی, وضو کیا تھا, اچھا وہ کہتا ہوگا یا اللہ میں تو کہہ کے پچھتایا ہوں کہ زندگی کو آسان کیسے کرنا ہے. میرے نزدیک زندگی کو آسان آپ کر سکتے ہیں اپنے اوپر چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے, پریکٹیکلی. اگر آپ کوئی بھی کام صرف سوچو بچار میں کرتے ہیں, میں بڑا سوچتا ہوں, اور اس سارے تفکر کو اور فکر کو آپ زندگی میں اس کا لائحہ عمل یا اسٹریٹجی نہیں بناتے, تو کیا ہی لاجواب آپ کے خواب ہیں جو صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں. خواب دیکھنا ایک بہت خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جیسے مارس کے اوپر ایک کمیونٹی بن رہی ہے اور کیا بات ہے, وہاں گھر بن رہے ہیں, وہاں گھر بن رہے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ کیسے چلیں گے پھریں گے, کس طرح کے ٹیمپرری گھروں میں رہیں گے, وہ کیا کر رہے ہیں. اور ہم ابھی تک بیٹھے یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کیسے سمجھانا ہے کہ بڑی مہربانی تہاڈی سانوں بخش دو. یہ کیسے ہم ان کو سمجھائیں گے. یہ ہم اپنی پھوپھیوں کو خاص طور پہ بیچاریاں, ہائے شکر ہے میں بھی پھوپھی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے سارے لوگ ہی امریکہ میں ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ پھوپھی کتنی ڈینجرس ہوتی ہے. تو یہ جو پھوپھیوں کا رشتہ ہوتا ہے جو کہ بھرا ہوا ہے فیس بک, اگر میں یہ کہوں آپ پلیز یہ نام نہ لیں, آپ نے تو انسانیت کے اوپر دھبا لگا دیا, پھوپھی کو کچھ کیا گلا, میں اپنی پھوپھی کے پیچھے پڑی رہتی ہوں. لہٰذا جو سچ ہے اس کو سچ ہی لیں, اس کو ایز اے سم تھنگ ناول, یعنی کہ نہیں یہ تو پہلے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں, ایسا نہ لیں. بیکاز میں جو بھی بات کروں گی وہ زندگی کے بہت قریب ترین ہوگی, بلکہ زندگی میں سے ہی ہوگی, کتابوں میں سے بالکل نہیں ہوگی. وہ جو لائف ہے, جو زندگی ہے, جو ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں اور گزارنی ہے, کب تک یہ تو سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں جانتا. تو اس کو بہتر کیسے بنانا ہے, بیڈ مینرز کو چھوڑ کے گڈ مینرز کی طرف کیسے جانا ہے, اخلاقیات, آداب, خوبصورتی اندر باہر کی کیسے قائم رکھنی ہے, یہ ہے زندگی. یہ ہے جو آپ نے لرننگ کرنی ہے, یہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے. شیشے کے سامنے بیٹھنا اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے ہم نے صرف تھریڈنگ یا پلکنگ نہیں کرنی ہوتی, ہم نے یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہیلو. فار ایگزامپل وین آئی سٹ ان فرنٹ آف دا مرر, میں ہمیشہ اس سے پوچھتی ہوں کہ ہاں بھائی بتاؤ میں نے آج کیا کیا. تو بڑا خوبصورت ہے میرا مرر جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ مجھے بالکل بتاتا ہے تم نے یہ کیا, شکر الحمدللہ, کیونکہ میں ہر چیز کانشیسلی کرتی ہوں. تو اس میں یہ کبھی بھی نہیں آتا کہ تم نے فلانے نوکر کو مس بیہیو کیا, تم نے گارڈ کو یہ کہہ دیا, تم نے فلانے کو, نو, بالکل بھی نہیں, یہ نہیں اس میں آتا. اس میں یہ ضرور آتا ہے کہ اوہ ہو تم نے پیا غصہ, جو بڑا مشکل کام ہے کہ وہ غصہ پینا اتنا آسان ہے, بس جی یہ لو پیا, غصہ پی لیا. اتنا مشکل ہے غصہ پینا. آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ اگلے بندے کی گردن کو ایسے کر کے ایسے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے, مگر اس کا, اور میرا تو دل چاہ رہا تھا میں نا کیا کروں اس کے ساتھ, کاش مجھے باکسنگ آتی ہے, میں نے محمد علی کلے کی طرح ایک مکہ مارنا تھا اور اسے ٹھاڑ کر کے گر جانا تھا. اس وقت آپ پہ کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہے. انسان کی نا شکل بدلنا شروع ہوتی ہے, ایسا بوتھا جو اس کا پیارا ہوتا ہے وہ زہر ہو جاتا ہے. ماتھے پہ بل, منہ ٹیڑھا, نوزی اوپر چڑھ جاتی ہے, کلم بتانے لگی ہوں. یہ ہوگا بیکاز اینگر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے میں موجود ہے اور موجود رہے گا. جیسے محبت, ناکامی, کامیابی, نفرت, غصہ, ذلت, بستی, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہوتی رہیں گی. ہم نے اس کو کور اپ کیسے کرنا ہے, اس کو سنبھالنا کیسے ہے, یا اس میں سے نکلنا کیسے ہے, یہی تو سیکھنا ہے. یہی آئے گا گڈ مینرز میں. پانی پینا, پانی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا کانسٹنٹلی شروع کر دیں گے, اور آپ جو بھی بوتل لے لے کے پھریں گے اپنے ساتھ, میں بھی لے کے پھرتی ہوں, اس کو آپ پڑھ کے نا ایک ہی دفعہ پھونک مار کے نا بسم اللہ بسم اللہ, درود پاک از دا بیسٹ تھنگ, پڑھ کے وہ بوتل اپنے ساتھ رکھیں, کانسٹنٹ اس کو پینا شروع کر دیں روز. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ آ کر بھی نہیں آئے گا. آپ کا نام کیا تھا؟ مہرین. وہ آپ کو آ کر بھی نہیں آئے گا, وہ کہے گا لو جی میں تو چلے گا. آپ نے کہا نہیں مجھے آ رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, وہ کہے گا نہیں ایکسکیوز می, تسی نا پانی پی لیا ہے کہ میں نہیں آنا, مجھے معاف کر دو پلیز, معاف کر دو, تو وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ضرور کیجیے گا. اچھا, پانی ایک ایسا اللہ پاک کی مہربانی سے دیا گیا ہم کو ایک نعمت ہے, اور واقعی ہم کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرائیں گے یا بھلائیں گے یا یاد رکھیں گے, کیونکہ یاد رکھنا تو ہمیں ویسے بھی نہیں آتا.
کیونکہ اگر ہمیں یاد رہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بلیسڈ کیا ہے کہ شدید گرمی ہے باہر، اور اس وقت ہم سب ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ قسم سے لگ رہا ہے کہ یم ہو گیا، اتنا پیارا موسم ہے، تو اس سے پیاری بات کیا ہوگی کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے. تھینک یو اللہ پاک، آپ تبھی تو واحد ہیں، کبھی آپ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اور نہ ہے نہ ہوگا، کیونکہ آپ ہماری بہت سی کوتاہیوں کو معاف کر کے، بلکہ ساری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم انسان ہونے کے ناطے ٹو از ہیومن، ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی اتنے شوخے رہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، بیکاز ہمیں اپنے آپ سے اتنی محبت ہے جو بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو لو اینڈ رسپیکٹ یور سیلف. خالی محبت کر کے نا بیٹھ جانا مجھے اپنے سے محبت ہو گئی ہے، نہیں، عزت بھی بہت ضروری ہے. اپنی عزت اور محبت بہت ضروری ہے. جب آپ اپنی عزت کرنا شروع کر دیں گے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ میری گڈ ہیبٹس میں یہ گڈ ہیبٹ ہے، اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں گریٹفل ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا ہے، میں چلتا پھرتا دیکھتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، میں خود کام کرتا ہوں، میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرا سب کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو ہمارے میں گریٹیٹیوڈ آ جائے گا. جب ہمیں تشکر اور شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیں گے تو زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی. بے حد مشکل ترین حالات میں بھی جو گڈ مینرز اچھائی کا پتلا بنا پھرے گا، کوشش کرے گا. ایک انگریزی کا جملہ ہے، لکھیے، فیک اٹ، FAKE، بلکہ میرے خیال میں لکھ نہ دوں تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. جب تک ڈرامہ کرتے جاؤ جب تک وہ سچ نہ ہو جائے. اب یہ بہلول کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ وہ ڈرامہ ہے جو ہماری زندگی ہے، جو ہم روز کرتے ہیں اپنے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارا طریقہ ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتنے بڑے ماشاءاللہ ایکٹر ہیں کہ ہم بڑے بڑے ایکٹرز کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود بہت بڑے ایکٹر ہیں. اور اس میں بالکل وہ شک نہیں ہے کہ ہم کتنے حسین ایکٹر ہیں. ہم ہر ایک سے ڈیفرنٹ طریقے سے ملتے ہیں. یہ کوئی برائی تھوڑی ہے، کیا پلس پوائنٹ ہے کہ ابھی کسی اور کی بتھی بنی ہوئی تھی، ایسے ہوں گی، یہ ہر ایکسپریشن چینج ہوگا، ہماری آئیز چینج ہوں گی، اور ہمارا بات کرنے کا طریقہ چینج ہوگا. تو اس سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں ہو سکتا. سو فیک اٹ، فیک کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ ریئل نہیں ہے، لگا دی گئی ہے، بن گئی ہے، فیک ہے، وہ غلط ہے. فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، کہ آپ رونے کی شکل بناتے رہیں اللہ پاک کو یاد کر کے، میں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، ذرا رونا نہیں آ رہا، ذرا محبت نہیں آپ کے دل میں جگ رہی اتنی کہ آپ کہیں اوہ دیر از نو ون بٹ اللہ پاک. دنیا سے میں ڈر ہی نہیں سکتا، یا میں سرنڈر کر ہی نہیں سکتا. میری عادات میں، میری خوش گفتاری میں، میری اچھی عادات میں جو اللہ پاک نے مجھے ایک عادت دے دی، یہ آپ سب کو کہہ رہی ہوں، میں اپنی ذات کی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہی، وہ یہ ہے کہ میں اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں اور اتنا زبردست توکل رکھتا ہوں کہ مجھے فکر ہی نہیں ہوتی. جیسے اللہ پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اور غمگین نہیں ہوتے نہ نمناک ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے عاشق ہوتے ہیں. اچھے تو ہمارے رونے ہی نہیں ختم ہوتے، تو ہم کیسے عاشق ہیں اللہ پاک کے؟ تو یہ کون سی گڈ ہیبٹ ہے جو ہم نے کب اپنائی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، یا ہم کچھ اطوار اپنانے سے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا. ایک اچھا مسلمان میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ بڑا سچا اور کھرا ہوگا، وہ ڈرے گا کسی سے نہیں، وہ جھکے گا بالکل بھی نہیں، اور وہ عموماً کہتا رہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ. ذرا اکٹھے بولو، کیا بولو گے؟ یس. نہ ہم کسی کی غلامی کریں گے، نہ ہم غلام ہیں، نہ ہم کسی ڈرتے ہیں. بے شک گولی یہاں سے نکل کے یہاں چلی جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ وہ گولی ہے جو صرف ہم کو اس دنیا سے الگ کرے گی. لیکن اللہ پاک دلوں کے بھید جانتے ہیں. تو جس دن آپ کو عشق ہو جائے گا نا اپنا اللہ پاک سے، تو آپ ڈرنا گھبرانا، وہی گھبرانا نہیں، وہی پہ کہنے لگی تھی، یاد آ گیا ڈرنا گھبرانا جھکنا غلطی کے آگے، سچ کے آگے تو سر تسلیم کم ہے، جو مزاج یار میں آئے. اب ہم کیا کریں گے؟ بڑا اچھا آئیڈیا آیا کہ ہم ہائیجین کو اپنے گڈ مینرز میں لے کر آئیں گے. اگر ایک گندا شخص ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ گڈ مینرز ہی نہیں ہے اس کے تو بیچارے کے، کیونکہ وہ تو شخص نہ نہاتا ہے، نہ دھوتا ہے، نہ سر پہ. وہ یہ یار ہائیجین آپ کو پتہ ہے کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ہیئر ہائیجین، فیس ہائیجین، ٹیتھ ہائیجین، فٹ ہائیجین، ہینڈ ہائیجین، پتہ نہیں کیا کیا ہائیجین ہیں جی. او یس، شکر الحمدللہ میرے ناخن بڑے صاف ہیں. نیل ہائیجین. اچھا نیلز میں نے لوگوں کے دیکھے لمبے کیے ہوتے ہیں، میری طرح لمبے کیے ہوتے ہیں، مگر اللہ ہی معاف کرے جب وہ ان کی نیل پالش اتارتے ہیں نا تو نیچے نیلی نیلی مٹیاں بسی ہوتی ہیں.
یار تو پلیز جا کے اپنے ناخن صاف کرو, میری شکل دیکھتا ہے کہ کیوں مجھے کہہ رہی ہے. میں جاؤ یار پلیز کٹ یور نیلز, اگر نیلز بڑھانے ہیں تو پلیز ان کو صاف رکھیں. برش, ایک ٹوتھ برش لے لو, نیا لینا پرانا نہ لینا, مطلب میکلینز کی بو آئے گی. ٹوتھ برش لے کے اس کو رگڑا کرو تاکہ صاف رہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہ سب کو پتہ ہے. پہلی جماعت کے بچوں کو بھی میرے پتہ ہے, لیکن مجال ہے اس کو پتہ ہو کہ صفائی کیا ہوتی ہے. بس صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا یہ صرف صفائی ہماری بیرونی ہے یا اندرونی بھی ہے؟ باطن کی صفائی صرف اللہ پاک کے ذکر سے ہوگی, ورنہ آپ دل کو میل لے کے بیٹھے رہیں گے, او میرا دل بڑا میلا ہے, میں کی کراں. جب تک یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فالو دا ریچولز آف اسلام اور اللہ پاک کا ذکر آپ نہیں کریں گے اس نیت سے کہ میرا دل صاف ہو جائے, اور میڈیٹیشن نہیں کریں گے صرف اس نیت سے کہ میرے اندر کی صفائی ہو اور میں ایک اچھا انسان بن جاؤں. ابھی میں اتنا بڑا شیطان ہوں, میں چاہتا ہوں میں ایک اچھا انسان بن جاؤں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا شیطان, میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ شیطان اندر بیٹھا ہوتا ہے ایسے کر کے جھانک رہا ہوتا ہے وہ ہم کو. میں اس لیے کلیئر کر دیتی ہوں کہ بڑا ہی مزہ آیا. وہ یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی, تو ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں جب کوئی بات کروں وہ 2 منٹ کے بعد انگلیاں رکھ کے نا سیٹی مارے. وہ سیٹی مارا, میں بڑی خوش ہو گئی, بڑی اچھی سیٹی مار رہا ہے, واٹ اے وائس. اسی طرح کی ہیں جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لے کے ایک بہت بڑا رکھنا کھڑا کر دیتے ہیں, اور لو سیٹی ماری, میں یہاں پڑھاؤں گی نہیں, میں جا رہی ہوں یہ دنیا چھوڑ کے. وہ کہیں گے ایکسکیوز می, کل کی جاتی ہے آج جائیں, بڑے لوگ بھرے پڑے ہیں اس دنیا میں جو آ جائیں گے. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور سیلف. اب اس کی سیٹی مجھ کو پسند تھی کیونکہ مجھ کو سیٹی پسند ہے, میں کیا کروں اگر مجھے وہ پسند ہے, مجھ کو تو خود بڑی اچھی آتی ہے. جب وہ بجا کے تھک گیا اور اس نے نہیں ماری تو میں نے ایسے کیا اور اس کے ادھر اپنی آواز کو کر کے تو سیٹی مار دی. وہ بیچارہ وہاں کونے میں بیٹھا تھا, جو آپ بھی بیٹھی ہے نا, وہ اینڈ میں وہ وہیں بیٹھا تھا, اور وہ کھڑا ہو گیا. کہا میں نے کہا ہاں جی کیا ہوا؟ میم کتنی اچھی وسل ہے. میں نے کہا وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑ لی ہے. میں نے سوچا میں بھی سیٹی مار کے بتاؤں. آئی کین آلسو ڈو اٹ. You can do anything if you want to do it. Fake it? Yes. کری جاؤ ڈرامہ, وہ سچ ہو جائے گا. جیسا آپ کا گمان ہوگا ایگزیکٹلی ویسا رزلٹ نکلے گا. جیسے لوگ بات کرنے سے پہلے کہنا نہیں یہ کیسے ہوگا, میرا دل کرتا ہے نہیں نہ کہنا. میں بات کرنے سے پہلے, جو میرے سرکل میں لوگ ہیں ان کو بات کرنے سے پہلے, اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں, تو میں ان کو یہ بات کہتی ہوں کہ نہ کرنا. ڈونٹ سے نو, میری بات کے اوپر نہ کرنا, پہلے پوری بات سمجھ لو. کوئی کوشچن کرنا ہوگا تو جم کرنا, لیکن یہ نہ کہنا ہے یہ کیسے ہوگا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا, اللہ پاک نے اتنا بڑا گھر دیا. وہ نہیں ذاتی گھر. تو میں نے بڑی شیخی میں سٹیٹس ڈالا اور بالکل سچ ڈالا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ. تو یہ ہے میرا جواب سب کے لیے کہ گھر میرے نزدیک تو وہ ہوگا جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے, ادھر بس وہ مل جائے. یہ تو زندگی 4 دن کی ہے, اس میں ہم نے یہ کرنا ہے, گڈ ہیبٹس کو لے کے چلنا ہے اور ایک بہتر انسان بن کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اور ہر حال میں دوسروں کے کام آنا ہے. آپ کی دعا میں یہ دعا شامل ہونی چاہیے کہ مجھے مفید رکھنا جب تک میری زندگی ہے, میں لوگوں کے کام آؤں, میں لوگوں کے لیے مفید رہوں. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو جو گھر اللہ پاک دلوں میں, آپ میں سے کسی نہ کسی کے دل میں ضرور آج گھر بنے گا میرا, سعدیہ وائن, اس کے باہر لکھا ہوگا سعدیہ وائن. تو اور کیا چاہیے, وہ گھر کتنا امپورٹنٹ ہوگا جو گھر آپ کے دلوں میں اللہ پاک بنائیں, جو مجھے یاد رکھے, جو عزت کرے اور کبھی کبھی لاڈ کر دے. تو اور کیا چاہیے ہوگا. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ فار می. میں یہ بلیو کرتی ہوں, لہٰذا آپ کا بھی بلیف یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جتنا بھی وقت ہے, جتنا بھی ہے ٹائم, اس میں ایک تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. اچھی عادات میں آپ کی عادت سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگی کہ آپ پازیٹیو رہیں گے. آپ کی سوچ نیگیٹو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے بارے میں بھی نہیں. آپ کو ججمنٹل بالکل بھی نہیں ہونا. کسی کو دیکھ کر, کسی کا حلیہ, کسی کا لباس, چلنا پھرنا, بات کرنا دیکھ کر آپ اس کے بارے میں کوئی ڈگری ایشو نہیں کریں گے, کوئی سرٹیفکیٹ, او جی چھڈو پرے انا فیشن توبہ. ڈونٹ. اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب آپ اس میں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو اور بہت سی ایسی اچھی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے لیے ضروری ہیں, جو آپ کا جاننا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں اور بدخویاں کر کے بیڑا غرق اس کا بھی کریں اور اپنی بھی بستی کرائیں اوپر جا کے. تو نہ کروائیں.
اللہ پاک کا بڑا احسان کرم نوازی ہے ان کی کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ پاک بڑے حسین ہیں, بہت بہت شکر گزار ہوں میں ان کی کہ میں ان سے جب بھی جاتی ہوں نفل پڑھ کے آتی ہوں کہ اللہ پاک میری مدد کیجیے گا, الفاظ دیتے جائیے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو میں تو کچھ ہو ہی نہیں, میری کیا ہستی, الفاظ کہاں سے آنے ہیں میرے پاس. لیکن میرے اللہ پاک مجھ کو الفاظ دیتے رہتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, میں دھڑا دھڑ لگے رہو منا بھائی کی طرح آپ کے ساتھ لگی رہتی ہوں, وچ از مچ بیٹر. زندگی سے اگر آپ ہنسی کو نکال دیں گے, جسے کہتے ہیں ہلیریس ہونا, جوائے, خوشی, اور رو رو کے سڑ کے اپنے سیشنز کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی زندگی میں ہیومر کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنے بھی بڑے لکھاری گزرے ہیں, رائٹرز, دے آلویز ٹیل یو کہ اپنی زندگی میں ہیومر کو ضرور رکھنا. مزاح اور مذاق میں بہت زیادہ فرق ہے. دوسروں کا مذاق بالکل نہ اڑائیں, لیکن مزاح ضرور کریں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے آئی لو ٹو اپریشیٹ پیپل. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ اس کو بھی کہہ رہی ہے یو آر ویری گڈ, یہ اس کو بھی کہہ رہی ہے ویری گڈ. یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر میں کسی کو دعا دیتی ہوں, چلیں اس کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھیں گے نا جب بھی کوئی رخصت ہوگا کہ ہم اس کو بدل کے اپنی طرف سے کوئی چیز نکال لیں گے. نکالو گے؟ نو, بیکاز دیٹس اٹ, دیٹس اے فیکٹ, دیٹ از ہاؤ یو ہیو ٹو سے وین somebody لیوز دا ورلڈ. اسی طریقے سے بہت سی دعائیں, خوشیاں ایک جیسی ہوں گی. خوش رہو ہی کہیں گے نا دوسروں کو, کہیں گے خوش نہ رہو بھی تسی تے. ایک کو یہ کہیں گے تو خوش رہو. یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کی اچھے ورڈز, اچھی ہیبٹس وہی رہیں گی سب کے لیے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کون کیا رتبے کو رکھتا ہے. وہ وہی رہے گا جو آپ ہیں, جو آپ نے اپنے اندر اپنے آپ کو ٹرین کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گارڈ کو سلام نہیں کروں گی اور اندر آ کے آپ سے کہوں گی السلام علیکم السلام علیکم. میں ان کو کیوں نہیں کروں گی جو باہر کھڑے ہیں؟ میں ڈرائیور کو کیوں نہیں کہوں گی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا؟ کہوں گی. وائی؟ کیونکہ میں نے اللہ پاک کی مہربانی سے اپنے اندر یہ ہیبٹس کو ڈیولپ کیا ہے خود. اب خود کا لفظ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ سب کچھ میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہے, بس صرف اللہ پاک کا. تو اللہ پاک کی مدد سے میں نے پھر ٹرین کیا کہ میں نے لوگوں سے محبت کیسے کرنی ہے. انہوں نے کہہ دو جو کہتے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میری ذات کو تو فرق نہیں پڑتا اگر کوئی میرے بارے میں نیگیٹو بولتا ہے, لیکن مجھے فرق پڑتا ہے اگر میں کسی کے لیے نیگیٹو بولوں, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. میرا جو کانشنس ہے, جو میرا برین چائلڈ ہے, جو میرا مسٹر کانشنس یہاں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو, یہ تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں جاتی. ہاں واقعی نہیں جاتی. دفعہ یہ لفظ مجھ کو اتنا زہر لگتا ہے اور میں یہ نہیں بولتی. میں اس کے بارے میں بولتی ہوں دال فے این, دال فے این, کہ بھئی میرے پاس سے ہر نیگیٹیوٹی, ہر شیطان, ہر برائی دال فے این ہو جائے. وہ نہ کسی کو دال فے این, تو ہر برائی کو اپنے سے دال فے این رکھیں گے. گیٹ لاسٹ, بس میرے پاس نہ ہو. وہ آئے گی, وہ کوشش کرے گی. جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, اللہ ابھی تو سوئی تھی کیسے اٹھوں, تو اللہ پاک تھوڑا سا ٹائم پلیز 5 more minutes. ہاں پھر میں کہتی ہوں اللہ پاک نے کہا اچھا اوپر آؤ گی نا میں تم کو بتاؤں گا 5 more minutes کیا ہوتے ہیں. نہیں میں اٹھ رہی ہوں اللہ پاک آئی ایم گیٹنگ اپ. سو یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف. آپ کو خود سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. ہر اچھائی, ہر اچھی عادت کو اپنانا پڑے گا اور ہر بری عادت کو چھوڑنا پڑے گا. خود ٹرین کرنا پڑے گا. کوئی ٹرینر نہیں 24 گھنٹے آپ کا یہاں بیٹھا رہے گا. آپ اس کو بولیں گے بات سنو, ہیلو آپ کیا کر رہے ہیں, وہ وہاں سے اپنا منہ نکالے گا, وہ کہے گا ڈارلنگ ایسے کر لو. یہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ اتنا حسین ہمارا دوست ہوتا ہے, ہمارا ہم اثر, ہمارا ساتھی, ہمارا سول میٹ جو ہم ہیں. وہ پھر ہم کو ادھر بیٹھا ہوتا ہے, وہ کدھر کھبے نہیں سجے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہیلو ڈارلنگ ذرا بتانا کیا کرنا. وہ کہتا ہے ٹھہر جا میں دسنا. نہیں کر رہا, ہاں جی نہیں کر رہا. سو واٹ آئی مینٹ واز دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, خود ٹرین کریں اپنے آپ کو. لڑکیاں تو مجھے لگتا ہے کہ ماشاء اللہ ہی ہوتی ہیں. تھمز اپ فار آل فیمیلز, کلیپ فار یور سیلف. یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا یہ باسی ہوتی ہیں, کیا بات ہوتی ہے ان کی. یہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, یہ ہر چیز کو مینیج کر سکتی ہیں, دکھوں کو سکھوں کو, ادھر سے ادھر کو, ادھر سے ادھر کو مینیج کرنے میں یہ شیر. تو پھر کس چیز کا ڈر,
جب اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے دیٹ یو کین ڈو سو مچ ان لائف. آپ میں سے کوئی شادی شدہ ہے؟ چلو مبارک ہو. اوکے فائن. مبارک ہو. جب ہو جائے گی تو پھر مجھے بتانا, پھر ہی میں کہوں گی بہت مبارک ہو. ابھی خالی مبارک ہے کہا ہے تب بہت مبارک ہو. اچھا, جب اس کی شادی بیچاری کی ہو جاتی ہے تو اس کو بہت سے فرنٹس کے اوپر کام کرنا تھا. جب آپ بہت ساری گڈ ہیبٹس کو لے کر جائیں گے نا ٹوکری بھر کے, تو روز کی اس میں سے 100 ہیبٹس بیچاری گریں گی, کچھ کام نہیں آئیں گی. پھر اٹھانا, یہ نہ کرنا کہ ہیبٹس کو ہی چھوڑ دینا. ڈونٹ ڈو دیٹ. I don't mean that marriage is not going to be good, but that is another platform. وہ ایک اور پلیٹفارم ہے, وہ مارز ہے جس میں لوگ گھر بنا رہے ہیں. ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں پتا چاند کدھر ہے. ہمارا تو برا حال ہے, روز چاند کو اوپر دیکھ رہے تھے, جانو جانو, پھر بھی وہ نظر نہیں آتا. لہٰذا اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں پلیز. یو آر آل گرون اپ, پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ, فیسیلیٹیٹڈ ہیں آپ کہ یونیورسٹیز میں کالجز میں آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ, میری میٹس کو میں پڑھا کے تھک گئی ہوں, سٹائل ان کو مارنے آ گئے ہیں. یہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہائیجین کتنی ضروری ہے, کہ صاف ستھرے ہونا ہے. یہ نہیں انہیں آیا کہ وہ تھوڑے سے مینرز کو سیکھ لیں. ہائیجین میں اگر لڑکیاں ہائیجینک نہیں ہیں تو پلیز ہیلپ می, میری مدد فرمائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو خود صاف رکھیں. ہائیجین ایک ایسا ورڈ ہے جو ایک گریک گاڈس تھی, اس کا نام تھا ہائیجینیا, اس سے نکلا ہوا ہے. کیونکہ وہ صرف صفائی میں ہی رہتی تھی, تبھی میرے خیال میں زندہ ہی نہیں رہی بیچاری, اسی لیے گریک گاڈس بن گئی. وہ صفائی خاتون کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے کہ بھائیوں کے لیے ہے نا. ہاں اتنی ہی ضروری ہے, لیکن عورت کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شکر اللہ پاک کا, بڑی مہربانی ان کی کہ میں کبھی آج تک پارلر نہیں گئی, میں نے کبھی زندگی میں میک اپ نہیں کیا. ایک سرخی اور ایک کاجل یہ بڑا ضروری ہے. تو میرے گھر آتی ہیں وہ میرے بال کاٹنے اور بنانے. اللہ اکبر, ایک لڑکی کو لے کر آ گئی. میں نے کہا یہ کون لے کر آئی ہیں, میری عادت نہیں ہے نئے نئے لوگ آئے میرے گھر میں. تو اس نے کہا یہ بڑے اچھی ہے. میں نے کہا آپ کی میں پیڈی میڈی کروں. میں نے کہا پیڈی میڈی وہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں نہیں کی تھی. پتہ لگا او جی شیخی, نیلز کو رب کریں, پیروں کا بیڑا غرق کریں, مانجوں گی میں بیٹھ کے. تو میں نے ان سے کہا آئی ہوپ یو وونٹ مائنڈ. میرے لیے یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ میں اپنے آپ کو وہ سمجھوں اس چیئر پہ بیٹھ کے کہ ایک لڑکی نیچے بیٹھ کر میرے پاؤں دھو رہی ہے. میرا تو ضمیر ختم ہو جائے گا. میرا دل کیسے برداشت کرے گا کہ اگر میں وہ ہوتی کہ تو کیا ہوتا. آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ. تو میں تو نہیں کروں گی یہ کام. اس نے کہا نہیں میم یہ تو ساروں کا کرتی ہے. میں نے کہا ساروں کا کرتی ہوگی, میرا نہیں. میں تو تصور سے, آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا پیڈی میڈی کرنے آئی ہے تو نام ہی مجھے زہر لگا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جیتا جاگتا انسان میرے پیر دھوئے گا. پلیز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اتنا دل افسردہ ہوا کہ میں نے کہا بیٹا پلیز آپ یہ کام چھوڑ دیں. تو اس نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ یہ کام چھوڑ دیں. آپ یہ کیا کر رہی ہیں کہ آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنی عزت کو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, کہ آپ ایک لڑکی ہو کر اور یہ کر رہی ہیں. میں نے کہا یہ نوکری چھوڑو, میں تمہیں نوکری دلواتی ہوں, پڑھائی کی طرف آؤ, میں پڑھاتی ہوں تمہیں. آئی ول ٹیچ یو, آئی ول میک یو اے ٹیچر سو دیٹ یو کین ارن. ٹیوشن کر لینا, لیکن یہ نہ کرو. خیر جو آنٹی اس کو لے کر آئی تھی ان کا تو بس چلا تھا, گھر جا کے مجھے گولیاں اوپر سے فائر کریں گی, ڈش ڈش آئے گا, ڈم کر کے لگے گا, اور میری ایک اور روح باہر نکل آئے گی, کیونکہ ان کو میں اس وقت بالکل نہیں اچھی لگی. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے ایسی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا, اللہ پاک اتنے حسین ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ وہ لڑکی نے وہ نوکری چھوڑی کیونکہ میں نے اس کو دبا کے بست کیا کہ انسان ہو کر تم یہ کر رہی ہو. ناٹ اپنی ماں کے پیر دھو جم جم, اپنے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے تم 1000 دفعہ دھو, وہ تو تمہارے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, لیکن تم غیروں کو جا کے پیروں کو لے کے بیٹھی ہوئی. اب تو بھائیوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کرتا, وہ بھی دڑ دڑ بش لگا لا, ذرا ادھر تو جامع پھیرنا. میں کہا ہم خود نہیں کر سکتے. تو یو سی, تو اللہ پاک نے کیا کیا, بڑا احسان کیا میرے اوپر, ذات پر میری, دیٹ شی لیفٹ دا جاب اینڈ شی کیم ٹو می. تو پھر پڑھایا لکھایا ماشاء اللہ اللہ پاک کی مہربانی سے. ٹیوشنز لیتی ہے گھر میں, کیا سٹائل ہے اس کے. میں نے کہا اوئے ہوئے تالیاں, تھینک یو. تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں, ویسے تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, بہت سے لوگ شکر الحمدللہ, بڑی مہربانی ان کی کام آ جاتی ہوں, لیکن بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی انسان کو ایک ڈی گریڈڈ جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی اللہ پاک کے حکم سے, اور پھر اس نے آپ کی بات کو سمجھا اور اب وہ گھر میں آرام سے ٹیوشن لیتی ہے.
So for me this is an insult. ہاں یہ کیسے پاسبل؟ میں تو اپنے جوتے اپنی میٹ سے کہتی ہوں ہاتھ نہ لگایا کرو، چھوڑ دو بس، شوقیہ نہ مارو میرے سامنے عزت دکھانے کے لیے. ڈرامہ ہوتا ہے نا، باجی کہاں رکھوں میں، یہیں جہاں پڑے ہیں، تم نہیں اٹھاؤ گی. یہ آپ کی عادات میں ہے. انہوں نے باجی ضرور کہتا ہے، جب وہ جیسے کہتا ہے باجی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ ایڈ آتا ہے نا باجی، وہ پتہ نہیں کریلے، او پھر کریلے آ گئے. کریلا رو بھی نیم چڑھا. او مائی گاڈ. تو what you can do with good habits that try to make a difference in others' life. دوسروں کی زندگی میں صرف باتوں سے نہیں، اپنے ایکشن سے، اپنی اچھائی سے، پازیٹیوٹی سے اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور پھر ان کے پیچھے ہی پڑ جائیں. تو اسی کر کے ہی چھڑنا ہے، میں تو نہیں چھڑنا. میں نے تو آپ سے کہا لوگ تنگ آ رہتے ہیں میرے سے، بس بھی کر دو. میں کہا ہے بس کر دو. کیسے بس کر دوں میں؟ آئی ہیو ٹو آسک یو. آپ نے اپنے آپ کو بدلا، یہ کیا، نماز پڑھی، نہائے، بڑا غرق 2 ہفتے نہیں نہاتے، اتنی بو ہے، اپنے آپ کو صاف کرو. ہائیجین آ گئی. روز نہانا، بالوں میں جوئیں ان کے بھری ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ دوسروں کو چڑھ چڑھ کے جاری ہوتی ہیں. میرے اسکول کے بچوں کے سر میں بھرے ہوئے، تو میں نے ان کو ڈرایا. میں نے کہا یہ سر میں جو جوئیں ہیں نا، اس کو انگلش میں ایلیگیٹر کہتے ہیں. ایلیگیٹر؟ میں نے کہا ہاں یہ پہلے جو تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہو کے یہ ایلیگیٹر بن جاتی ہے. اور میں نے کہا ایلیگیٹر کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی ایلیگیٹر مگرمچھ ہوتا ہے. چلو نہیں یہ ایلیگیٹر نہیں ہے، سوری غلطی ہو گئی، یہ ایکسٹنکٹ ہے، یہ تو ڈائناسور ہے. وہ ڈر گئے، ڈائناسور؟ میں نے کہا یہ پہلے اتنا ہے، اب دیکھنا آہستہ آہستہ. تم نے اگر اپنی ماما سے سر صاف نہ کرایا تو یہ 1 منتھ کے بعد ڈائناسور تمہارے ساتھ اسکول آیا کرے گا. اللہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، کیا کروں. ڈائناسور! وہ ایسا ڈرے کہ انہوں نے تو گھر جا کے نا اپنی ماما کو ڈائناسور بنا دیا کہ ہمارا سر صاف کرو. تو جو سر کی جوئیں لٹک لٹک کے گرتی تھی، واقعی وہ ساری نکال دی. حالانکہ ماں کی بالکل مرضی نہیں تھی کہ کیا سیاپا اتنے بالوں میں سے جوئیں نکالوں، لیکن بچوں نے وہ کی ہائیجین. وہ جوں بیڑا غرق ایسا ہمارا خون چاٹتی ہے، اور اتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں یہاں پہ چڑھ کے خون چوسنے والے، جوئیں بھی وہی کرتی ہیں کام. تو ٹرائی کہ آپ نے ہائیجین میں کسی کو اپنے سر کا خون نہیں سک کرنے دینا کہ خبردار میرے پاس ہے، دور رہو میرے سے. صفائی نصف ایمان ہے. تو جب صفائی آپ کا نصف ایمان ہوگا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلینلینس از ہیف گاڈلینس، تو آپ سے برائیاں اور بہت سی ایسی خر مستیاں دور رہیں گی. اب پرسنل ہائیجین پر اگر ہم آتے ہیں تو میرے نزدیک سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے اسلام میں 5 وقت کی نماز اور وضو ہے. وہ 5 وقت کا وضو ہم کو اتنا صاف رکھتا ہے. وہ تو خیر میں نہیں کرتی کہ نوزی سے پانی لاؤ، نوزی سے پانی لیا اور پھر میں نے اس کو منہ سے نکالا. سوری، میں نہیں یہ کرتی. میں ایک انسانوں والا وضو کریں، جب دکھی ہو تو وضو کر لیں، جب غصہ آئے تو وضو کر لیں. تو وضو بڑا کام کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد، پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو. وضو یہ آپ کو بڑا ٹھنڈا رکھے گا. نماز نہیں بھی پڑھنی تو بھی وضو کر لو، کیا فرق پڑتا ہے. اب وضو نے بھی کہا کہ ہلو تم نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے نہیں وضو کرنا. وضو کراؤ. میں تو لوگوں کو وضو کرا کے، لوگوں نے میرا نام کے آگے شاید بریکٹس میں لکھا ہوگا سعدیہ وائن وضو والی. وضو کرانا بڑا ضروری، مجھے بڑا مزہ آتا ہے لوگ وضو کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہ چلو وضو کرو، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کرنا کیسے. وہ چلو پانی پھرو پانی. وائی؟ بیکاز ود ٹائم دے ول نو کہ وضو ایک ہائیجین کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ریلیجن نے ہم کو بخشا ہے. تو وضو کرو گے تو ہائیجین قائم رہے گی. کان میں مار کے ڈنڈے نا وضو کرنا، میرے تو ناخن ہی اندر جا رہا کہ گھس جائیں تو لگ پتہ جائے گا. کان کی صفائی، اوئے اتنے پیاری بات مجھے یاد آئی. وہ کتنا اچھا شعر بنا، کان کی صفائی مجھے ایک پیاری بات یاد آئی. واو ونڈرفل سعدیہ وائن. اچھا اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں. گڈ ہیبٹ. میں خود ہی اپنے آپ کے لیے بڑی خوش ہوتی ہوں. مجھے پھول بڑے پسند ہیں. میں جا کے اپنے دو پھول لے کر آتی ہوں. یہ اپنے ڈیسک پہ لگاؤ، یہ میرے پھول ہیں، میں لے کر آئی ہوں. آئی فیل گڈ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بوکے لیں گے کوئی 7,000 والا یا 2,000 والا. میک یور سیلف ہیپی وتھ اسمال تھنگس. اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش کریں. یہ بڑی بڑی خواہشوں کو لے کے مارس پہ گھر بنانا، چاند میں راکٹ پہ بیٹھ کے جانا، اس کو سائڈ پہ رکھیں. اور اسی دنیا میں جب تک اللہ پاک نے زندگی دی ہے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایڈ کر کے اپنی زندگی کو آسان اور دوسروں کے لیے بھی آسان بنائیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا مجھے بات یاد آئی تھی؟ آ گئی. کان صاف ہو رہے ہیں. اللہ مجھے تو یاد ہے، میری جو ماں ہے، ہم چھوٹے تھے، جو اللہ نہانے کے بعد جو کان کی شامت آتی تھی، میں کہتی تھی یا اللہ مجھے اٹھا لے، میری ماں کے پاس بیٹھا جاؤ. ماما نے پکڑ کے تولیہ تو ہمارے کان کی نا، ہاں وہی کرتی تھی. بس وہی نکل رہا ہے میرے منہ سے، قسم سے
کان کا نچوڑ کے اندر مار کے پیچھے، یہ پیچھے بھی بیڑا غرق، وہاں سے ماں کے ہاتھوں سے نکل کے ریئلی کان لال ہوتے تھے. میں ایسے کرتی میرا کان لال، یہ بھی کان لال، لو جی میری ماما نے کان صاف کیا، ایسے صاف کرتی تھی. تو I never used to know کہ why does she do that. پتہ لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد when I grew up and I went to my university and I went to USA, I remembered کہ وہ کان صاف جیسے میں کرتی تھی، اللہ معاف کرے، شکر ہے کہ ابھی تک کان بچے ہوئے ہیں، نکل کے یہاں نہیں گرے پڑے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم نے مجھے بڑا خوار کیا ہے. اور ہاں یاد آیا، وہ بال جو میرے بنانے آتی ہے، وہ جو میرے پاس آئی نا، تو ایک دفعہ تو میں نے برداشت کر لیا، سانس روک لیا. سانس روکنے کی اتنی پریکٹس ہے نا، سوئمنگ کے دوران روک کے پتہ لگے روک کے گیا، وہ آ نہیں رہا کہ روکا پڑا ہے. میں نے سانس روک لیا، میں نے کہا اللہ پاک کیسے کہوں گی، کوئی بو مجھے بے ہوش کر دے گی. تھوڑی دیر کے بعد میں فلیٹ پڑی ہوگی، اب کیا کروں. تو میں نے کہا بڑے چپ کر جا سعدیہ وائن، کچھ نہ بولنی، پر توبہ کرو کہ کچھ نہ بولوں، تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اس سے کہا ایکسکیوز می میں 2 منٹ کے لیے اٹھ سکتی ہوں. اس نے کہا ہاں جی. میں گئی اور میں نے نا لا کے اس کو باڈی اسپرے دیا، اور ایک ساتھ اپنا ڈیوڈرنٹ جو میں نے واپس پھر یوز نہیں کیا. میں نے کہا میں جھوٹا تو نہیں لگا سکتے، آپ کسی کے آم پٹ سے ہوئے آپ لگا کے بیٹھ گئے ہو. میں نے دیا، میں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ پلیز واش روم میں جا کے نا تو اپنی جو آم پٹ ہے نا اس کے اوپر یہ مل لیں ہی کہا میں نے. کہا سوچا ہو رہا ہے یہ کس طرح کی میم ہے، اس کی اردو کیسی ہے. میں نے کہا اس کو مل لیں. جی ہاں جی، بڑے پیار سے کیسے نہیں. میں نے کہا وہ بیچاری کی نا ہنسی نکل گئی، کہ نہیں کیا بات ہے مجھ سے اسمیل آ رہی ہے. میں کہ نہیں بالکل نہیں آ رہی، میں ویسے ہی چاہ رہی ہوں کہ آپ ایسا کریں. اس کو دل میں تو لگا ہوگا کہ شاید آ رہی ہے، مگر میم تو کہہ رہی ہے بالکل نہیں آ رہی. اب سمجھ گئی پھر بھی پوچھ رہی ہے، کس قدر انٹیلیجنٹ ہے کہ سمجھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہے میرے میں سے اسمیل آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں ویری گڈ. میں نے تو ویسے ہی آپ کو کہا کہ یہ بڑی اچھی پرفیوم ہے، ٹرائی کریں. کان ہو گیا، بٹن ہول ہو گیا، آنکھیں ہو گئی، نوزی. ہائے نوزی کتنی گندی بات ہے یار. یہ لوگ جگہ جگہ اسپٹ کیوں کرتے ہیں جب کھانسی آتی ہے، یا آپ ویسے کسی کو تکلیف ہے تھوکنے کی تو لگا غم دش کی بات. اوہ ہو میرا مالی لگا ہوا. میں کہوں یا اللہ یہ اگر ادھ نے اندر سپٹ کیا تو مالی کی تو آج خیر نہیں. میری پاک باز جگہ کے اوپر میرے اللہ پاک کی زمین ہے، اس کو یہ تھوکتا پھر رہا ہے. میں کہا مالی چاچا کی حال ہے تھوڑا؟ بالکل ٹھیک ہے باس کہتا ہے مجھے. میں نے کہا اچھا میں سوچا سی کہ میں کل یہاں سے گزر رہی تھی تو کسی نے یہاں تھوکا ہوا تھا. اوے باس جی واقعی، حالانکہ اس نے کیا تھا. میں نے کہا ہاں آپ چیک تو کرو کہ نہیں کیتا، گارڈ نے کیتا کہ تسی کیتا. میں تو ایک کم توبہ کرو باس جی کر سکنا. میں نے کہا ہاں، حالانکہ اس کو 2 منٹ پہلے بھی اس نے یہ کیا تھا. گندا آدمی. ہن کی کرا؟ میں نے کہا باہروں مٹی لے کے آؤ تو اس کے اوپر اس کو پھینکو اور اس کے بعد اس کو ٹریش سے اٹھاؤ. نہیں سوکھ جائے گی. میں کہا گندے آدمی جاؤ لے کر آؤ. وہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے اسے یہ کام کروایا، ادروائز اس نے یہ نہیں کرنا تھا. اس کا انجام کیا ہوا کہ اب وہ ذرا کرے تو صحیح اسپٹ. یو نو ہاؤ ڈیئر کیسی جرت ہے کہ آپ اپنے ملک جس زمین کے اندر میں نے جانا، یہی میں نے اسے کہا. پھر میں نے کہا جس سے تسی ایک کر رہے ہو نا کم، اس کے نیچے جانا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی. یہ بتائے گی آپ کو پھر کہ ہاں جی آؤ جی میرے کھول چاچا جی تسی کی کر دے تو میرے ساتھ. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ زمین بھی تو ہمارے اس سے سوال کرے گی نا. اس پہ تو دھنک کے اور وہ گھنگرو پہن کے بھی منع ہے کہ وہ پوچھے گی ڈارلنگ تم کیا ہمیں چھن کر کے ڈسٹرب کرتے تھے کہ چھن تم کہیں اور ہی کرو تہاڈی مہربانی. تو وی ول بی آنسریبل ہر چیز جو ہمارے اللہ پاک نے دی ہے. تو اس سے کیا ہوا، مالی نے یہ گڈ ہیبٹ ڈیولپ کی اور ہائیجینکلی، یہ لفظ بولنے بڑے ضروری ہیں، اس نے یہ سیکھا کہ اگر میں اب یہاں پہ کام کروں گا تو یہ جو میرا ڈرونا سا باس ہے یہ باہر آئے گا اگر صاف کرے ہو. جب آپ اگلے انسان کو اس کا کیا ہوا گند بتاتے ہیں، وہ پریکٹیکل فارم میں ہے یا وہ اسپرچول فارم میں ہے، تو یاد رکھیں وہ آپ کو کبھی پسند نہیں کرے گا. زہر لگیں گے ہم اس کو کہ یہ کون ہوتی ہے ہم کو بتانے والی، کیوں بتا رہی ہے. میں اس کو کیوں بتاتی ہوں کہ تم صاف ستھرے ہو کر آیا کرو، گندے نہ آیا کرو، حالانکہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، وہ باہر ہی کام کرتا ہے چلا جاتا ہے. کیا اس کو پتہ ہے کہ اس نے اسپیٹ نہیں کرنا؟ دا کوالٹی آف اے مسلم از دیٹ وہ لبریز ہوگا اچھائی سے، ہر بری بات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش کرے گا، اور بہت دفعہ کامیاب ہوگا اور کبھی کبھی ناکام بھی ہوگا. لیکن اللہ پاک کیونکہ اللہ پاک ہیں اور اتنے وہ حسین ہیں اور واحد ہیں، وہ ہماری لاج رکھتے ہیں. اگر وہ کبھی ہمارے سارے پلندوں کو کھول کے
ایسے کر کے سامنے لے آئیں اور مووی چل پڑے تو ہم خود بھی اپنے آپ کے ساتھ زندہ رہنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان نہ تو صاف ہیں اندر باہر سے، اور نہ ہی ہمارے میں اچھائیاں ہیں جو ہم بولنے میں بڑے ماہر ہیں کہ اچھائی یہ کر لو، پولائٹ رہو، شفیق رہو، ہمبل رہو، جانوروں کو مارو نہ، ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. ہم باتیں کرنے میں تو بہت زبردست ہیں، لیکن کیا ہم اس کے اوپر پریکٹیکل ارینجمنٹ کرتے ہیں؟ کیا جو ہم باتیں لکھتے ہیں یا کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں یا ہمیں بڑے بتاتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ توبہ کر جو. جیسے میری والدہ صاحبہ جب بھی امریکہ سے فون کرنا، میں کہتی ہوں ماما ہفتے میں ایک دفعہ کال کرنی ہوتی ہے، آپ پھر شروع رہتی ہیں تو اے نہیں کیتا، تو وہ نہیں کیتا. ان کو شکایتیں ہیں بہت ساری مجھ سے، تم خیال نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتی، تم پاکستان چھڑ دے آ جا. میں نے نہیں چھوڑنا بھائی. آئی ایم دا اونلی پاکستانی لیفٹ ان مائی ہول فیملی جو اپنے ضد کے اوپر پاکستان میں بیٹھا ہے کہ میں نے اس ملک کو نہیں چھوڑنا. وہ سارے امریکہ میں بیٹھے ہیں. اور اب تو سونے پہ سہاگا ہے. جب ابھی پرسوں فون آیا ڈانٹ پڑی، آجا میں کہنی چھڑ دے ملک، اے ہو گیا فلانا ہو گیا، وہ ہے کہندی ہے وہ کہندا ہے. میں نے کہا ہیلو وہ کہندی کون ہے؟ پھر انہوں نے نام لے لیا، میں نہیں لے رہی، کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. ایسے بولتی ہے کیسے کیسے تم لوگوں کے پالیٹکس ہو رہے ہیں. میں نے کہا ماما ہم غلام نہیں ہیں. اور میرا جواب تھا، میں نے کہا موم لاسٹ ٹائم کہہ رہی ہوں آئندہ نہ مجھ سے پوچھے گا. ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے نہیں آنا. مجھے اپنے ملک سے محبت ہے واقعی میں، اور میں نہیں چھوڑوں گی اس کو. آگے میرے اللہ پاک کی مرضی، اگر اسی مٹی میں جانا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی، کہیں اور کی مٹی لکھی ہوگی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ تو میرے اللہ پاک کے اوپر ہے. لہٰذا اپنے آپ کو، یہ آپ کا ملک ہے، اس ملک کو چھوڑ کے کیوں چلے جائیں؟ مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے اپنے پیرنٹس پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، سارے وہاں شوخیاں مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بہت عون کرتے ہیں، شکر الحمدللہ، بہت پیاری بات ہے. راضی تو صرف اللہ پاک ہے، لیکن ملک کو کیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ تو ڈو آئی ناٹ میک شیور کہ میں اپنی ماما کو یہ رائے دوں اور اپنی خیال ان تک پہنچاؤں کہ مجھے یہ دوبارہ نہ کہیں کہ میں پاکستان چھوڑوں، کیونکہ میں نہیں چھوڑوں گی. تو مت کہیں. تب یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو خبردار جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کو تم نے یہ نہیں کہنا. کہنا ہے محبت کے ساتھ، آپ نے اپنے والدین کی غلطیوں کو بتانا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. میری والدہ صاحبہ اللہ پاک ان کو زندگی حیاتی دے، میرے سامنے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بہو کے بارے میں ایک جملہ بولیں. گڈ ہیبٹس کیا کوئی جائے گا کدھر بہو کو کچھ؟ میں تو وہ بنے بہو بہو ہوگا کہ خبردار کچھ کا. سو دا پرسن، جب آپ اپنا یہ کیلیبر بنا لیں گے نا اللہ پاک کے حکم سے، لوگوں کو ایگزیکٹ پتا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کرنی ہے اور یہ والی بات نہیں کرنی. تو یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ لوگ آپ سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اپنے گھر بار کو، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے چیریٹی. چیریٹی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوگا کہ 10 روپے نکال کے آپ اپنی ماں کو دے دیں گے. چیریٹی کا مطلب ہوگا ہر وہ اچھائی، ہر وہ بات جو آپ زندگی میں دوسروں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر سے شروع کریں گے. آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے گوسپ نہیں کرنی، آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا، آپ نے بیک بائٹ نہیں کرنی، بیڑا غرق بہوؤں کا کر کے مارا ہوا ان لوگوں نے یہ نہیں کرنا. میری بہو تو اتنی خوش ہے کہ وہ کہتی ہے ہائے. میں نے کہا جی تم نے تو یہی کہنا ہے ہائے، کیونکہ میں تو تمہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کچھ کہوں. جو مرضی کپڑے پہنو تم پہن رہی ہو، تم نے جہاں جانا تم جاؤ، یو آر ہیپی ود یور ہسبینڈ، دیٹس اٹ. میں تمہیں کیوں بتاؤں گی کہ یہ تم نے کیا پہن لی ہے؟ ڈارلنگ پتہ ہے نا تمہیں کیا پہنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ کھانا اچھا لگتا ہے، ہم کیوں یہ کریں؟ مجھے یہ کھانا نہیں اچھا لگتا. پلیز گرو اپ. سو یو ہیو ٹو اپلائی آن یور سیلف. ہر اچھی عادت، ہر پیاری عادت آپ پہلے اپنے اوپر اپلائی کر کے دوسروں کے سامنے ایگزامپل بنیں گے اور پھر روک ٹوک شروع کر دیں گے. تو سب ہنستے کو تیری ماں تینوں کچھ نہیں کہنی. میں نے کہا میری ماں غلط کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ میں ان کو بڑی محبت سے کہوں گی ماما پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ آپ کو نا ابو جب آپ اللہ پاک کے پاس جائیں گی تو وہ آپ سے پوچھیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ میری ماں ہیں تو وہ پوچھیں گے، نہیں، وہ اس لیے پوچھیں گے ایز اے ہیومن بینگ. میری مام کا نام شہزادی ہے کہ شہزادی بیگم تم جو ملک میں رہ کر آئی اتنی عمر، تو تم نے کیا اچھا کام کیا اور کیا برا کام کیا، اور برا کام کیوں کیا اور کیوں امپروو نہیں کیا. وہ میری وجہ سے نہیں کریں گے، وہ آپ کو ڈائریکٹ سوال کریں گے. تو بڑا ڈرانی ہے. میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، ڈرائی جاؤ پھر، چنگی گل ہے، ڈرنا چاہیے. مجھے تو اللہ پاک سے محبت ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے. جب ایک انسان کے ساتھ انسان انوالو ہوتا ہے، اوکے فائن،
شادی کر لے, جم کرے, نو پرابلم ایٹ آل, بلکہ مجھے بتانا کہ اس کو پرابلم ہے, شادی کرو. لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا کہ آپ اس کی خاطر صرف اسی کی بات سنیں گے, لیکن اگر آپ اس کو اپلائی آن اے لارجر امپیکٹ کریں گے تو آپ صرف اللہ پاک کی بات سنیں گے. جب آپ ان سے محبت کر لیں گے, جو آپ کے گڈ مینرز میں آپ کے اندر چلا جائے گا, تو وہ آپ کو کبھی غلطی کی طرف اور برائی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پر؟ بس. تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ گڈ ہیبٹس اور ہائیجین کے علاوہ وہ ہم کو ایک ایسا انسان بنائیں جو کہ وہ ہو جو ہے. آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم سعدیہ وائن. آپ کسی کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسی بنے؟ میں کہا نو ہیں, میں نے کسی کو بھی نہیں میرا دل کرتا. میں اپنے آپ کو امپروو کرتی ہوں, میں اپنے ساتھ کمپٹیشن کرتی ہوں, میں کسی سے نہیں جلتی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے کسی کو کامیاب دیکھ کر, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن میں ایز اے ہیومن بینگ روز اپنے اندر چاہتی ہوں کوئی اچھی چیز لانا. تو میرا کمپیٹیٹر سعدیہ وائن ہے, اور میں نے کیا بننا ہے, میں آپ بڑی شے ہیں, آئی ایم سو ہیپی. مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ اللہ پاک کی جب ساری کرم نوازی ہو تو کیا کسی سے جلنا یا حسد کرنا؟ یہ بھی بیڈ ہیبٹس میں آئے گا آپ کی. یو آر ناٹ سپوز ٹو بی جیلس, یو آر ناٹ سپوز ٹو سے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے. بی ہیپی ان واٹ یو ہیو اینڈ واٹ یو آر. آپ کو خود وہ ہونا چاہیے جو آپ ہیں, اسی میں خوش رہیں. بیڈ ہیبٹس میں ایک بڑی عادت جو پاکستانیوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جو میں نے بڑی شروع کی ہے کہ اس کو میں ختم کر سکوں, وہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک نہیں بولتا. 5 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں نا, آئے ہائے 5 بول رہے ہوتے ہیں, کوئی یہاں سے بولے گا, کوئی وہاں سے بولے گا, کوئی ادھر سے بول رہا ہوگا, اکٹھا بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بڑے زبردست طریقے سے کہا, جو آپ بھی لکھیں, نو کراس ٹاک. یہ آپ نے اپنے اندر پیدا کر کے گڈ ہیبٹ میں دوسروں کو بتانا شروع کر دینا ہے. نو کراس ٹاک. سکھائیں لوگوں کو, گھر والوں کو خاص طور پہ, اپنے دوستوں احبابوں سرکل کو بتائیں کہ نو کراس ٹاک. ایک وقت میں ایک بولے اور پھر دوسرا بولے. بات کو کاٹنا بری بات ہے, کہ بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے, اچھی عادتوں میں نہیں آتا. اچھی عادتوں میں ساری اچھی باتیں آتی ہیں, کوئی بری بات نہیں آتی, وہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا. اسی طریقے سے ہائیجین میں آپ کی پرسنل صفائی بہت زیادہ ضروری ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. پلیز ڈیوڈرنٹ کا استعمال, باڈی اسپرے کا استعمال کیا کریں. وہ آپ کو پسینے تو آتے ہیں تو بو تو آئے گی, کوئی بات نہیں. جب پسینہ سوکھ جائے تو پھر شک کر لیں, یعنی کہ اسپرے کر لیں تو خوشبو آ جائے گی. پاؤڈر کا استعمال کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے پرفیوم تو نہیں ہے تو ہم کیا کریں, پاؤڈر کا استعمال کریں. لیکن تیز خوشبو والی کوئی پرفیوم نہ لگائیں, وہ ناک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے جو دوسرا بیچارہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. لائٹ موڈ کی پرفیومس ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب جانتے ہیں ہر بات کو. میں تو ایسے ہی آپ کو صرف یاد دہانی کرا رہی ہوں. فیک اٹ. اچھا جی, زندگی میں یہ اس لیے بہت زیادہ کام آئے گا آپ کے, کہ ہر وہ چیز جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ فیک کرنا شروع کر دیں کہ ہاں ہے. جیسے بڑا مزہ آیا, میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تو انہوں نے وہ بدلا, تو میرا ایک بڑا ہی پیارا سا اسٹوڈنٹ آیا, بڑا ہینڈسم گائے. اس نے کہا میم آپ کا ہارٹ فیک ہے. میں نے کہا بول کے سر, وہ اچھی طرح بولو, میم آپ کا ہارٹ فیک ہے, آرام سے بات کرو. میم از یور ہارٹ فیک؟ میں نے کہا نہیں میری جان, ہارٹ تو میرا ہے, تبھی میں زندہ ہوں. فیک نہیں ہے وہ تتا, اس کو زندہ رکھا ہوا ہے مشین نے. جب تک رہے گا جب تک میرے اللہ پاک چاہیں گے, جب چاہیں گے نہیں تو وہ چلا جائے گا. وہ بھی صرف اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مشین چلے. انہوں نے اگر مجھے زندہ دوبارہ رکھا اور زندگی دی تو کسی مقصد کے لیے دی ہوگی. اس مقصد میں دیکھیں میں آج آپ کے پاس ہوں, تو آج اتنی ساری تالیاں بھی مجھے مل گئیں. اوہ محبتوں کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. محبت ایک ایسا جذبہ ہے اور عزت, یہ دونوں ساتھ رہیں گی. جہاں پر عزت ہوگی وہاں محبت ہوگی, جہاں مجبوراً عزت ہوگی وہاں محبت نہیں ہوگی. وہ پھر کہیں گے عزت کرنا بڑا ضروری ہے, کی کریے, لیکن محبت کرنا ضروری جب ہوگا جب آپ کا دل کرے گا. تو اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھیں اور اس کو وہیں پر یوز کریں جہاں پر اس کو یوز ہونا چاہیے. اپنا گمان اچھا رکھیں گے تو رزلٹ بہت اچھا آئے گا. بس یہی ہے, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اپنا گمان اچھا رکھیں. جیسے میں کسی کو منع کرتی ہوں نہ نہیں کرنی, بس یہ کہنا ایسا ہی ہے, سب ایسا ہی ہے, بس ایسا ہی ہو جائے گا, اللہ پاک ایسا ہی کریں گے. میں نے کبھی اللہ پاک کی مہربانی سے اپنے کلائنٹس کو یہ نہیں کہا, جن میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, کہ آپ ایسا نہیں کرو گے یا ایسا نہیں ہو سکتا. آئی گیو دیم دا پازیٹیو تھاٹ.
پازیٹیو تھاٹ پروسیس میں اللہ پاک ویسا ہی رزلٹ دیں گے جیسا آپ ان کے بارے میں گمان کریں گے. سو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. کہ ہاں مجھے ہے محبت اللہ پاک سے. کہ میں تو اتنا کہتی ہوں کہ اب تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میم نے نا کہنا ہے. ابھی کہیں گی میری تو کوئی جملہ اللہ پاک کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کہ انہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, سانس لیتے ہیں, اور جب تک ہیں اس دنیا میں صرف اللہ پاک کی وجہ سے ہیں. عزت اور ذلت ان کے ہاتھ ہے, رازق وہ ہیں. تو پھر رہ کیا گیا؟ جب سبھی کچھ ان کے ہاتھ ہے تو پھر ٹینشن کیسی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. دیٹس مور دین انف, دیٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, اور واقعی میں ہے. گریڈ 2 کے بچے کو بھی پتہ ہے, لیکن مجال ہے اس کو پتہ ہو. ہائے بڑی گندی چیز ہے. لوگ کھانا کھانے کے بعد ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں نا تو وہ وہیں پر نا ٹوتھ پک لے آؤ. تو ریسٹورینٹ والے نے سینٹر میں ٹوتھ پکس رکھی ہوتی ہیں دانت صاف کرنے کے لیے. بھائی ایک میز کے اوپر 10 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی کون سی صفائی اتنی زیادہ آپ کو یاد آ گئی ہے؟ وہ ٹوتھ پک پکڑ کے نا دانت سے آدھی شروع کر دیتے. اگلے بندے کا کھانا جو ہے وہ وامٹ کر دے گا, وہ خودکشی کر لے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے معاف کر دو, اور وہ بیٹھا رہے گا وہاں پہ اپنے دانت صاف کرنے. اف خدایا. وہ ایک ریسٹورینٹ ہمارے عزیز کا, میں نے کہا پلیز میزوں کے اوپر سے نا یہ ڈنڈے اٹھا لو. کہتا ہے کیڑے ڈنڈے؟ میں نے کہا یہ ٹوتھ پک کیوں رکھی ہے؟ کہتے ہیں سب کچھ چاہیے. تو وہ بھاڑ میں گئی, یہ تو واش روم میں جا کے کریں. وہ کہ سب کے سامنے بیٹھ کے جوں دل ہی خراب ہو گئے. چھوڑ ہی دو, نہیں کرنی ٹوتھ پکنگ آپ نے پبلک میں. واش روم میں جا کے ٹوتھ برش بھی واش روم میں کریں گے لوگوں کے سامنے. اللہ میں تو ایڈ نہیں دیکھ سکتی. آتا ہے نا ایڈ, تھوڑے لگے وہیں پہ اسپٹ کر دیں گے. میں کہا گندے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, نہ دکھائیں ہم کو پلیز فار گاڈ سیک. یہ کیا آپ ہم کو دکھا رہے ہیں؟ دانتوں میں سے خون فلانی چیز تو آگے. آئی ہیٹ اٹ. دل ہی خراب ہو جاتا ہے. میں فوراً ہی اب بند کر دیتی ہوں, پتہ لگ جاتا ہے یہ آنے والا ہے. وہ بچے بھی بیچارے گھبراتے ہیں, یہ تو بڑا عجیب سا چیپ ایڈ ہے. ان کو میں نے ایسی کوئی پڑھائی کرا دی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے کہتے ہیں او گندا, ویری ڈرٹی, ویری فلتھی. میں کہا یس ویری فلتھی. یہ وہ کام ہے جو غسل خانے کے اندر کرنے ہیں, جس کو واش روم کہیں گے, ٹوائلٹ کہیں گے, باتھ روم کہیں گے. اور یہ جملہ کیا, مجھے واش روم آیا, مجھے واش روم آیا, واش روم مجھے باتھ روم آیا, مجھے باتھ روم آئے. واہ یار کیا بات ہے. ہم لوگ اتنے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں کہ ہمیں ایسے کر کے واش روم آتا ہے, پھر وہیں سے ہمارے دماغ سے ایک باتھ روم نکل آتا ہے. ٹوائلٹ آیا, ٹوائلٹ. اللہ, مجھے کتنا عرصہ لگا یہ سکھانے میں کہ یہ نہیں کہنا مجھے باتھ روم آیا ہے. نہیں آیا وہ آپ نے پلیز کہنا ایکسکیوز می کین آئی گو ٹو دا واش روم. بس کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مدت لگی. تو دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر ایسوسیٹیڈ ود دا ٹوائلٹ. وہ وہیں پہ کریں, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جائیں اور بعد میں آ جائیں واپس. پوری کہانی ہمیں وہ بھی ویژولائز کرو بیٹا کرک کہ کیا. تو ہم لوگوں نے صفائی کے کام ایسے کرنے ہیں. ایک بات بلکہ جو بہت امپورٹنٹ ہے, مجھے یاد لگا, اس سے میں نے کیا سیکھا کہ جب ہمیں اللہ پاک پر مکمل توکل ہوگا, مکمل, اور ہم اپنی ہر چیز ان پر چھوڑتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں, جوتے, جرابیں, تسمے, کپڑے, دوپٹہ, ایوری تھنگ, تو پھر یہ کام نہیں آتی. جب کوئی بھی انسان, میں تو ایک عام سی انسان ہوں, جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو گھر سے پریپیئر کر کے آتا ہے نا اپنے حضور سجدہ کر کے کہ میرے اللہ پاک میری لاج رکھنا, مجھے ورڈز دینا, تو پھر یہ کھلی نہیں. کتنی دفعہ کھولنے کی کوشش کی ہے, نہیں کھلی, تو پھر اللہ پاک نے نہیں کھولنے دی. یہ ہونا چاہیے آپ کا ٹرسٹ اللہ پاک پر, یہ ہونی چاہیے آپ کی گڈ ہیبٹس کہ آپ کو ان سے اتنا عشق ہو جائے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی اور کتابیں نہیں پڑھنی, نو وے, وہ تو میں ابھی تک پڑھتی ہوں. روز پڑھیں, روز اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں, اچھی عادتیں سیکھیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ گڈ ہیبٹس سال ہا سال پہلے بھی وہی تھی جو اب ہے. صفائی کی عادات کتنے سال پہلے جو میری ماں کان موڑ موڑ کے لال کرتی تھی تب بھی وہی ہیں اور آج بھی وہی ہیں. تو بدلا تو کچھ بھی نہیں, بدلے تو ہم. تو ہم نے اپنے آپ کو پوری کوشش کرنی ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ بننے کی, جس میں صفائی ستھرائی اور ہر وہ عادت ہو جو کو لوگوں کو پسند آئے.
میرے نزدیک گڈ مینرز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے اپنا ملنا جلنا کیسے رکھتے ہیں، اس بات سے بالا تر ہو کر کہ وہ ہے کون، ہم جہاں جاتے ہیں وہ ہمیں کن لفظوں میں یاد رکھتا ہے. میرے گھر تو کچھ لوگ آتے ہیں، آج سے آتے ہیں، میں کہتی ہوں کب جائے گا اللہ، یہ کیوں آیا ہے؟ پھر میں فوراً اللہ پاک سے کہتی ہوں اللہ پاک مجھے نا ایسا بنانا. اول تو سعدیہ بھائی مر جائیں لوگ، میں نہیں جانا کدھر، میرے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، شکر اللہ پاک کا. لیکن جو لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ رشتے دار ایسے ہو جاتے ہیں دیٹ یو ڈونٹ وانٹ کہ وہ آپ کے گھر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ آ کر جائے گی میرے گھر کا ماحول بدل جائے گی. سو یو ہیو ٹو بی، آپ کو وہ ہونا چاہیے جس سے گھر کا ماحول ایک پازیٹیوٹی اور بہتری کی طرف چلے بجائے اس کے نیگیٹیوٹی کی طرف جائے. یہ آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہے اپنی زندگی میں. ابھی تو آپ کا سفر شروع ہونا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے خوابوں کو پورا کرے. آپ تعلیم اور علم حاصل کریں ٹریننگ کے ساتھ، اس کے بغیر لائف کچھ نہیں ہے، تربیت کے علاوہ بھی زیرو ہے. اور آپ اچھے انسان بنیں. یس یو ول بی گیٹنگ میرڈ، تو آپ کو پھر اور زیادہ اللہ پاک اتنی ہمت اور سخت اور دماغی قوت عطا فرمائیں کہ آپ ایک اور پلانٹ پر جا کر اچھے طریقے سے رہ سکیں. وہ میرے نزدیک بالکل ایک اور پلانٹ ہوتا ہے. آئی ہیو بالکل ایک اور پلانٹ. پتہ نہیں کیوں، لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ آؤٹ سو مینی مدر ان لاز کہ ایسے کریں ایسے کریں. وہ پتہ نہیں سن لیتی ہیں گھر میں جا کے مجال ہے وہ حرکت کر جائیں، نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو اپنے آپ کو ابھی سے ہی اس لیول کے اوپر لائیں کہ جب آپ لوگ اللہ پاک آپ کو اتنی زندگی اور صحت عطا فرمائیں کہ جب آپ سانس کا رتبہ بنائیں تو آپ کیسی سانس ہو، تو آئے ہائے ہو جائے، لوگ ہی کہہ رہا ہے کیا سانس ہے، مزہ ہی آ جائے. آئی فیل سو ہیپی جب میرے بارے میں میرا داماد اور میری بہو کہتے ہیں کیا مدر ان لا ہے، مر جاؤ کیا جملہ بول دیا. تو اسی دن پھر میں اللہ پاک کے حضور نفل ادا کرتی ہوں کہ تھینک یو اللہ پاک، کہ کم از کم ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری مدر ان لا کبھی نیگیٹو بات نہیں کرے گی، کبھی ہمارے اپنی اولاد کی نیگیٹو سائڈ نہیں لے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے بہت اچھی ہیں کیونکہ آپ میری بیٹی ہیں، اور یہ میری اچھی نہیں کیونکہ یہ میری بہو ہیں؟ تو یہ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو بی ویری، یو ہیو ٹو ہیو جسٹس ود یو. کو مجھے ایک دم سے یاد آئی بڑی پیاری سی چھوٹی سی اسٹوری جو میری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی زندگی میں بھی امپورٹنٹ رہے. اے ویری شارٹ اسٹوری. مجھے لمبی کہانیاں بالکل نہیں اچھی لگتی، نہ باتیں اچھی لگتی ہیں. شارٹ اسٹوری میں یہ ہے کہ ایک کمہار تھا جو مٹی سے چیزیں بناتا ہے، اور وہ اس نے ایک دن بڑی اچھی سی مٹی گوندھی اور اس نے چلم بنانی شروع کی. اس کی وائف نے پوچھا کہ تم کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا چلم. تو اس نے کہا تم چلم کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا آج کل اس کی بہت ضرورت ہے، بہت بکے گی، تو چلم آج کل میری بہت بکے گی، بزنس میری، میں ٹائکون بن جاؤں گا، مجھے یوٹیوب والے بھیجیں گے کہ سعدیہ وائن نے چلم بنائی ہے، کیا بات ہے. تو اس نے کہا آپ چلم کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا بکے گی. اس نے کہا مگر اگر آپ گرمی، چلم تو آگ ہوتی ہے. اس نے کہا تو کیا بھائی میری بزنس چلے گی. اس نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ سراہی بنائیں، گرمیوں کا موسم ہے، سراہی بھی بہت بکے گی، خود بھی ٹھنڈی رہے گی اور دوسروں کو ٹھنڈا پانی دے گی. تو آپ چلم کیوں کرتے ہیں؟ چلم آگ میں جلے گی، خود بھی جلے گی اور دوسروں کو بھی جلائے گی. تو اس نے کہا ہاں، اس کے دماغ میں یہ بات چلے گی جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، دماغ میں تو بات ہی نہیں جاتی. چلی گئی کیونکہ کہانی ہے ڈارلنگ، چلی گئی اس کے دل میں بات، اور اس نے دوبارہ مٹی گوندھی. اب آتا ہے پوائنٹ. دوبارہ مٹی گوندھی اور اس نے بنانی شروع کر دی کیا؟ سراہی. تو مٹی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم چلم بنا رہے تھے، اب مٹی بول رہی ہے، اور اب تم بنا رہے ہو سراہی، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا ہاں میری سوچ بدل گئی. تو مٹی نے جواب دیا، غور سے سنا، دیٹس اے ٹیگ لائن، کہ تمہاری تو صرف سوچ بدلی ہے، میری زندگی بدل گئی. کیپ اٹ لائک دیٹ. سو یہ اسٹوری یاد رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اینڈ آئی لو سراہی. چلم تو صرف رکھنے کے لیے ہونی چاہیے. کیا آپ لوگوں کو دکھایا ہیلو یہ بھی بنتی ہے مٹی سے، اس کا کام ہے جلنا اور جلانا. اور مٹی سے ہی بنتی ہے سراہی جس کا کام ہے دوسروں کو ٹھنڈک پہنچانا اور پانی پلانا. اور آپ کو پتہ ہے پانی پلانے والے کی بہت جگہ ہے نا جی، جگہ پانی کی. پانی نے ہماری ہسٹری میں جو رول پلے کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کربلا کے میدان میں کیا نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ پانی. تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو اگر نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پانی ہی ایک ایسی چیز ہے
جو اگر مل جائے تو بہت سے مرنے والے بچ جاتے ہیں، اور پانی سے کبھی لڑتے نہیں، کیونکہ پانی کو جب غصہ آتا ہے تو یہ وہ پانی ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. تھینک یو.